اس کے بعد بات نامکمل ہے. جس نے انسپائر کیا ایک عہد کو اپنی فلسفیانہ شاعری سے، اپنی معاشرتی شاعری سے، سوچ و فکر کی شاعری سے، لیکن اس کے اسلوب میں جو طنز اور مزہ ہے، گڈمٹ بھی کہہ دیں لیکن بالکل صاف نظر آتا ہے. بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے تراتا. یہ نہیں معلوم ہوتا غالب اپنے کو مخاطب ہے یا اپنے حریف شاعری کے حریف ذوق سے مخاطب ہے. یا لوگ وہ بھی پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے گا. یا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن یا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. کہنے کو ہی مزہ ہے، کہنے کو ہی لطیف طنز ہے، لیکن اس میں جو گہرائی اور گہرائی ہے وہ بڑے سے بڑے سنجیدہ ادب میں بھی، سنجیدہ شاعری میں بھی آپ کو ملے. 2 نام اور میں لے کے بات ختم کروں گا، بیچ میں بہت سارے نام ہیں. اکبر الہ آبادی، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیوی ہیں. میں نے کہا آپ کا وہ پردہ وہ کیا ہوا؟ کچھ ایسا ہے کہ میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، لفظوں کی تقدیم و تاخیر. کہنے لگے عقل پہ مردوں کے پڑ گیا یہ. یا وہ جب شریف مکہ کے عہد میں وہ ٹرین چلنے لگی پہلی دفعہ، ریل گاڑی لا رہے ہیں سفر پیے کے دور میں وہ چلنی شروع، تو اب تو انجن بھی مسلمان ہوا چاہتا ہے اکبر الہ آبادی. یا بیٹے نے وہاں لندن سے جا کے خط لکھا اکبر الہ آبادی کو، تو کہتے کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے، چکر کیک کو سوئیوں کا مزہ بھول گئے. تو یہ ایور گرین سدا بہار شاعری ہے. اور اسی اسکول آف تھاٹ اردو میں شاعری کا طنز و مزاح، اسی کا پہلا نام میں نہیں لیا، باقی تفصیل میں نہیں جانا تھا. آخری نام میں لے رہا ہوں، وہ ہیں دلاور فگار. ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ؟ کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہوگی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. یہ ایور گرین شاعری. یا 70 کے اشرے میں اگر کسی کو یاد ہو، جب الیکشن پاکستان کے پہلے کہے جاتے ہیں غیر جانبدارانہ الیکشن یا ہان کے دور میں، تو جو سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان دیے گئے تھے، ان پر جو شاعری دلاور فگار کی ہوئی تھی، میں اپنا ووٹ کس کو دوں. لوگ کہتے ہیں کشتی کو ووٹ نہ دو ڈوب جائے گی. میں نے کہا ڈوبنا تو ہے ہی، دے ہی دو، کچھ اس طرح سے. تو یہ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو زبان میں یہ طنز و مزاح کی صنف میں اتنا ثروت مند ہے ہمارا لٹریچر کہ اسے دنیا کے کسی بڑے بھی ادب کے مقابل میں رکھا جا سکتا. شکریہ.